اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آج 7ویں جماعت کے طلباء طالبات سے مخاطب ہوں. آپ کی درسی کتاب بہرستان اردو سے جو ہمیں آج سبق پڑھنے ہیں وہ ہے نظم شکر گزاری. پیارے بچوں اس کے 3 بند ہم نے کل پڑھے تھے، اب آگے پڑھنا ہے. شعر کہتا ہے محسن سے جو نفع ہے اٹھاتا، یعنی جو کچھ ہے فیض پاتا ہے اس کا یہ احترام پائی ہم کرتا رہتا ہے شاد و خرم. اس نظم کے 7ویں اور 8ویں شعر میں یہ کہا گیا کہ جو شخص اپنے محسن سے فیض پاتا ہے یعنی نفع اٹھاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ شخص کو اپنے محسن سے جس حد تک جتنا بھی فائدہ پہنچتا ہے اس کا اعتراف وہ اس طرح کرتا ہے کہ اپنے محسن کو ہمیشہ خوش و خرم رکھتا ہے یا اپنے محسن کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے. احسان ہی کے معاوضے پر رہتی ہے نگاہ اس کی یکسر، محسن کو جو فائدے ہوں حاصل خوش ہوتا ہے اس کا باوفا دل. اس کی تشریح ہے. اس نظم کے 9ویں اور 10ویں شعر میں یہ کہا گیا ہے کہ شخص کو کی نگاہ ہمیشہ اس بات پر ٹکی رہتی ہے کہ اپنے محسن کا احسان کا بدلہ کس طرح دیا جائے تاکہ اس احسان کا حق ادا ہو سکے، اور جب اس کے ذریعے سے اس شخص کے محسن کو فائدہ پہنچتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ چلو کچھ تو اس کے محسن کو فائدہ ہوا. اس بات پر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ اس نے اپنے محسن کے ساتھ وفا کا معاملہ کیا ہے. خندہ روئی کے ساتھ حیران کرتا ہے قبول اس کے احسان، محسن سے اپنے ایک عقیدت اس کے دل میں نظر میں عزت. اس نظم کے 11ویں اور 12ویں شعر میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ وہ شخص اپنے محسن کے احسان کو خوشی خوشی قبول کرتا ہے اور اس احسان کی وجہ سے اس شخص کے دل میں اپنے محسن کی عزت اور عقیدت بڑھ جاتی ہے. اس احسان کی وجہ سے اس شخص کی دلی الفت اور اپنے محسن سے عقیدت ہو جاتی ہے اور اپنے محسن کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. آخری شاعر ہے حد مکان سے ہے جو باہر، احسان کا معاوضہ تو اکثر رہتا ہے ادائی شکر سے، یاد رکھتا ہے مہربانیاں یاد، دل سے کرتا نہیں فراموش، احسان محسن کا اپنے حق کوش. اس نظم کے 13ویں 14ویں اور 15ویں شعر میں کہا گیا کہ جب امکان کی حد سے جو چیز باہر ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو فراموش کر دیا جاتا ہے، بلکہ وہ شخص تو اپنے اوپر کیے ہوئے احسان کا بدلہ مستقل شکر گزاری سے ادا کرتا رہتا ہے اور اپنے محسن کی مہربانی اور کرم فرمائی کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. شکر گزاری کے ذریعے سے اس کا مطلب یہ کرتی نہیں ہے کہ اس نے اب اس کے احسان کو بھلا دیا ہوتا، بلکہ دل سے اس کے احسان کو فراموش نہیں کرتا ہے، برابر احسان کے بدلے احسان کرنے اور حق کوشی کے لیے بیتاب اور بے قرار اور آمادہ کھاتے رہتا ہے کہ کب موقع ملے کہ اپنے محسن کے احسان کا بدلہ ادا کروں. اب سوال ہے بادل سمندر کا احسان کس طرح چکاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے بادل سمندر کا احسان اس طرح ادا کرتا ہے کہ وہ باب بن کر اوپر جا کر بادل بن جاتا ہے اور پھر بارش کی شکل میں برس کر گرتا ہے، یعنی سمندر کو سیراب کر کے احسان ادا کرتا ہے. اور ایک سوال ہے شکر گزار آدمی اگر احسان کا بدلہ نہیں چکا پاتا ہے تو کم از کم اپنے محسن کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتا ہے؟ اس کا جواب ہے شکر گزار آدمی اپنے محسن کے احسان کے بدلے کے طور پر اس کو ہمیشہ شاد اور خوش و خرم رکھ کر احسان ادا کرتا ہے اور یہی اس کے سلوک کی احسان مندی ہے. پیارے بچوں یہ تھا آپ کا آج کا سبق. خدا حافظ.